السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ سبھی حضرت خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سید امین القادری صاحب کا بڑا ہی پیارا بیان لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں رمضان شریف کے تعلق سے۔ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ رمضان شریف کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے میں جو ہم رمضان رکھتے ہیں وہ رمضان کس طرح سے رکھنے چاہیے، یا رمضان شریف میں کس طرح سے رہنا چاہیے، رمضان شریف کا آداب کیا ہے، اور جو ہے رمضان جو ہم رکھتے ہیں اس کے حقوق کیا ہے، ہمیں کس طرح سے اپنا رمضان گزارنا چاہیے اور رمضان رکھ کر کے ہمیں کس طرح سے رہنا چاہیے، اسی کے تعلق سے ہم بیان لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ آپ کا قیمتی وقت ضائع نہ کرتے ہوئے میں ویڈیو کو شروع کرتا ہوں، اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ضرور کہوں گا کہ ہمارے چینل پہ آپ پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لینا، اس لیے کہ ہم روزانہ اسی طرح کی اسلامی ویڈیو چھوڑتے ہیں اور آپ تک جو ہے سچے اور اچھے پیغام پہنچاتے ہیں۔ اور کمنٹ میں ضرور بتانا ویڈیو اچھی لگی ہے کہ نہیں لگی ہے، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کر دینا۔ تو اسی روزے کے کچھ حقوق ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے حقوق بتائیں۔ اگر ان حقوق کو سامنے رکھتے ہوئے ہم روزہ رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھنا روزے کی برکت کتنی محسوس ہوگی خود اپنی زندگی میں۔ کیونکہ روزہ وہ ہے کہ آقا علیہ السلام ایک بار، وہ مشہور حدیث پاک ہے کہ جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف لے جا رہے تھے، تو حضور نے ایک کے بعد ایک 3 بار آمین فرمایا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ نے آمین کیوں کہا؟ تو کہا جبریل آئے تھے اور وہ دعا کر رہے تھے تو میں نے ان کی دعا پر آمین کہا۔ تو سرکار فرماتے ہیں جبریل نے یہ دعا کی کہ اللہ جو ماہ رمضان شریف پائے اور عبادت کر کے اپنی مغفرت نہ کروا لے، تو اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے، تو اس کو اپنی رحمتوں سے دور کر دے۔ تو میں نے آمین کہا۔ مطلب یہ ہے کہ رمضان شریف میں صرف عبادت ہی نہیں کہ چلو بس عبادت کر رہے ہیں، عبادت ایسی کرو کہ اللہ اس عبادت سے خوش ہو جائے اور ہماری مغفرت فرما دے، یعنی عبادت یوں ہو۔ تو اب روزہ ہم تو رکھ رہے ہیں، لیکن روزے کے حقوق یہ ہیں کہ روزے کی حالت میں غیبت نہ ہو، زبان کی حفاظت ہو، چغلی نہ ہو، زبان کی حفاظت ہو، کانوں سے کوئی ایسی چیز نہ سنے جس سے اسلام نے منع کیا ہو، آنکھوں سے کوئی ایسی چیز نہ دیکھیں جس سے اسلام نے منع کیا ہو، ہاتھ سے ایسا اشارہ نہ کرے جس سے اسلام نے منع کیا ہو، اپنی طاقت سے کسی کو دکھ نہ پہنچائیں، یہ اسلام نے منع کیا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے جہنم سے بچاؤ کے لیے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ روزہ ڈھال ہے جہنم سے بچاؤ کے لیے، لیکن جھوٹ جو ہے وہ اس ڈھال کو پھاڑ دیتا ہے، یعنی پھٹی ہوئی ڈھال دشمن سے حفاظت تو نہیں کر سکتی نا، تو روزہ جہنم سے حفاظت کرتا ہے۔ اور ڈھال ہے، سپر ہے، جب جنگ ہوا کرتی تھی تو وہ تلوار کے وار جس پر روکتے تھے اس کو سپر اور ڈھال کہتے تھے، تو یہ جہنم کے عذاب کو روکنے کے لیے ڈھال دے دی گئی ہے سپر بنا کر کے، لیکن یہ پھٹ جاتی ہے ڈھال کب؟ جب روزے کی حالت میں کوئی جھوٹ بولتا ہے۔ تو اب آپ بتائیں کہ روزے کا حق تو یہ تھا کہ روزے کی حالت میں ہم جھوٹ کو چھوڑ دیتے، چھوڑ کے دیکھیے جھوٹ۔ دراصل مہینے بھر کے روزے فرض کرنے کا مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری پیدا ہو، تقوی پیدا ہو۔ میں 11 مہینے جھوٹ بول رہے ہو، سودا بیچتے ہوئے، گلی محلے میں، بیوی بچوں کے درمیان، اب روزہ ہے جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ 1 مہینے تک جب مسلسل جھوٹ بولنا چھوڑ دو گے تو عادت پڑ جائے گی جھوٹ بولنے سے بچنے کی، اور پھر شیطان کو بھی قید کر دیا گیا۔ نفس جو جھوٹ بولنے پہ اکساتا ہے اس کو بھی بھوکا رکھ کر کے سست کر دیا گیا، نفس بھی ڈھیلا ڈھالا پڑا رہتا ہے روزے کی حالت میں، اور ادھر وہ شیطان بھی قید رہتا ہے۔ اب بندے سے کہا گیا اب کوشش کر، عادت پیدا کر۔ اب ہم مگر عادت نہیں جاتی، احتیاط کیجئے، یہ سوچ کر، صرف یہ سوچ کر کہ اگر میں جھوٹ بولوں گا تو میرا روزہ بے نور ہو جائے گا، جھوٹ بولوں گا تو میرا روزہ بے سود ہو جائے گا۔ فون پر جو لمبی لمبی باتیں روزے کی حالت میں کرتے ہو چھوڑ دو، مختصر بات کرو۔ جتنا زیادہ بات کرو گے اتنا زیادہ زبان سے جھوٹ اور غیبت کا اندیشہ ہے۔ روزے کی حالت میں کم سے کم بات کرو، ضرورت کے مطابق بات کرو۔ اور ایک بات ہے کہ سچ بولنے کی عادی بنو۔ یار ہمیں رزق تو دینے والا اللہ ہے، عزت دینے والا اللہ ہے، حفاظت کرنے والا اللہ ہے، جلانے والا اللہ ہے، مارنے والا اللہ ہے۔ اگر کوئی کہہ دے کہ لیٹ کیوں آیا؟ سو رہا تھا اس لیے لیٹ ہو گیا، کون کیا بگاڑ لے گا؟ یہ کیوں کہتے ہو کہ رستے میں ٹریفک جام ہو گئی تھی؟ سو رہے تھے تو سو رہے تھے،
کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ؟ کیا کوئی گردن مار دے گا؟ کیا کرے گا کوئی؟ اگر ہم لیٹ ہو گئے اور سچ بول دیے کہ میں سونے نیند کی وجہ سے لیٹ ہو گیا تو نہیں پہنچ سکا، میرے بچوں کو کھلا رہا تھا نہیں پہنچ سکا، لیٹ ہو گیا، کوئی کر کیا لے گا؟ اتنا ہی ہوگا کہیں نوکری کرتے تو وہ ہٹا دے گا۔ جہاں نوکری کرتے رزاق وہ نہیں ہے، رزاق اللہ ہے جس نے جھوٹ ہم پہ حرام کیا ہے۔ مسلمان سچ بول کر تو دیکھیں، مسلمان سچ بول کر تو دیکھیں۔ دراصل عبادتوں کی جو لذتیں برکتیں ہمارے چہروں پر، ہمارے دلوں پر، ہمارے کردار پر جو مرتب ہونا چاہیے وہ اس لیے نہیں ہے کہ روزہ تو رکھ رہے لیکن اس کا حق ادا نہیں کر رہے، حقوق روزہ سے غافل ہو چکے ہیں۔ مخلوق کا خوف ہے، خالق کا خوف نہیں ہے۔ بولو زبان سے سچ، حق بولو۔ اسی لیے رمضان شریف لایا گیا ہے تاکہ ہم پریکٹس کریں، ہم عادی بنیں، ہم اپنی زبانوں کو پاک کریں، تطہیر کریں۔ روزے کی حالت میں مت کرو کسی کی غیبت۔ کوئی فون پہ شروع پڑ جائے تو بس کرو، آج نہیں، آج روزہ ہے، اظہار کرو آج روزہ نہیں کریں۔ اللہ جانتا ہے۔ آج صبح ہی میرے ایک دوست سے بہت دنوں سے میری گفتگو نہیں ہوئی تھی، فجر کی نماز کے بعد وظیفے میں بیٹھا تھا کہ اچانک اس کی یاد آئی۔ میں نے اس کی یاد آنے پر وظیفہ روک کر اس کو فون، محبت جو ہے کئی دن ہو گئے تھے، اس کا ایکسیڈنٹ بھی ہو گیا مجھے پتہ چلا، تو میں نے اس کو فون کیا تو گفتگو اس نے لمبی کر دی، اور اسی درمیان میں پھر شروع پڑ گیا۔ میں نے کہا یار آج جمعہ ہے میرے عزیز اور روزہ ہے، سن تو لے۔ میں نے کہا روزہ ہے، بہت قیمتی ہے رمضان شریف کا روزہ، بس کر، ختم کر دیں آپ، چھوڑ دیں آپ، بند کروا دیں۔ پرواہ نہیں کی، دوست راضی، دوست تو یار تو مرنے کے بعد جیتے جی دوست تو چھوڑ دیتے، مرنے کے بعد چھوڑ دیں گے۔ بہت وفادار دوست لوگ ہیں تو مرنے کے بعد تو سب نے چھوڑنا ہی چھوڑنا۔ وہ یار کی ذات ہے جو کبھی نہیں چھوڑتا، تو سب کی خوشی میں اسے کیوں ناراض کرتے ہیں؟ بولے صاف لفظوں میں لیکن اچھے انداز، یہ نہیں کہ آپ کا تکبرانہ لہجہ ہو اور آپ کا جھڑکیاں ہو، نہیں، یہ اسلام نہیں۔ اسلام کے اندر تو جھڑکیاں ہے ہی نہیں۔ آپ کا لہجہ اچھا چھوڑ دیجئے، کوئی بات نہیں، مت کیجئے غیبت۔ روزہ ہے ہمارا آج، اور روزہ رکھنے والا دیکھیے، ہم روح افزا فریج میں پڑا ہوا ہے، شربت فریج میں پڑا ہوا ہے، فروٹ دوپہر سے بھر کے، بلکہ کل سے پرسوں سے پوری فریج بھری ہوئی، کھانوں کی خوشبو آ رہی ہے، کیوں نہیں کھاتے؟ سچ بولنا، کیوں نہیں کھاتے؟ روزہ ہے، اللہ نے منع کیا نہیں کھاتے، یہی ہے نا، اللہ نے منع کیا، اگر کھا لیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، صحیح یہی ہے۔ تو خود کا کمایا، خود کا پکایا، خوشبو سے گھر پورا معطر، بلکہ چھوٹے چھوٹے بچے پورا انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، ادھر سے کھانا لے کر آئیں گے، ادھر سے بھاگیں گے، یہ سب کچھ گھر میں مچا ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے جن کے گھروں میں بچے ہیں نا، ان کے ہاتھ میں دیکھ کر کے مزید کچھ نفس کہتا بھی ہے کہ کچھ نہیں کھاتا۔ اللہ کی عزت کی قسم، کوئی مسلمان نہیں کھاتا روزے کی حالت میں، نہیں کھاتا نا، کوئی نہیں کھاتا، کیونکہ ہمیں بس اتنا ہی سبق یاد ہے کہ کھانے پینے سے بچنے کا نام روزہ ہے، آگے کا سبق کیوں بھول گئے؟ جو کھانا حلال تھا، جو کھانا تو حلال ہے نا، جو کھانا حلال تھا شوال میں، جو کھانا حلال تھا، بلکہ مغرب کے بعد، غروب کے بعد جو کھانا حلال ہے، صبح صادق سے پہلے جو کھانا حلال ہے، بولو روزے کی حالت میں کتنی سختی سے اس سے بچتے ہیں، میرا روزہ نہ ٹوٹ جائے۔ تو حلال کھانے سے بچ گئے، جو اور وقتوں میں، روزے کے علاوہ وقتوں میں جو کھانا حلال تھا اس سے اتنی سختی سے بچے کہ ٹھنڈا شربت بھی آ گیا تو نظر نہیں کی، نہیں میرا روزہ ہے۔ کسی نے پیش کر دیا، اگر نہیں چائے نہیں میرا روزہ ہے، کہا بہت پسند ہے چائے، کہا پسند ہو لیکن آج روزہ ہے نہیں پیئیں گے، بولو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ حلال چھوڑ دیا، کیوں؟ روزہ ہے۔ یار جو غیبت تو روزے کے علاوہ بھی حرام ہے، جو جھوٹ تو روزے کے علاوہ بھی حرام ہے، جو دھوکہ تو روزے کے علاوہ بھی حرام ہے، جو جھگڑا جو روزے کے علاوہ بھی حرام ہے۔ حلال کھانا بند کر دیتے ہو صبح صادق سے غروب آفتاب تک، جو حرام روزے کے علاوہ بھی ہے اس کو روزے میں کیوں نہیں چھوڑتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو بس اتنا پتا ہے کہ میں کھا لوں گا تو روزہ چلا جائے گا، پی لوں گا تو روزہ چلا جائے گا۔ اب اس سے بڑھ کر میں آپ کو کہتا ہوں، فقہا تو یہ کہتے ہیں کہ غیبت کرنے کے بعد بھی روزہ آپ کا شرع کے اعتبار سے حکم
حکم کے اعتبار سے، فقہ کے اعتبار سے باقی رہے گا، آپ روزے دار رہیں گے، ظاہراً آپ کا روزہ مکمل ہو جائے گا، مگر حقیقت میں غیبت کر لی تو بھی آپ کا روزہ چلا جائے گا۔ آپ کا روزے میں معاذ اللہ گویا کہ غیبت کرنا اتنا ہی برا ہے جتنا کھانا برا ہے، بلکہ میں کہتا ہوں اس سے زیادہ۔ کیوں برا ہے؟ آؤ بخاری